الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ممبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، حاضرین محترم، یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، محسن کائنات، خاتم پیغمبراں سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی یاد میں منعقد ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات کی ماہ ربیع الاول شریف کی آمد کے موقع پر اپنے نبی کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محفلیں منعقد کر رہے ہیں اور اپنی محبتوں کی نظر کائنات کے اس عظیم محسن کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. رب کائنات آپ سب کی اس جد و جہد کو شرف قبول عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک نبی پر قربان ہونے کا جذبہ برقرار رکھے. مجھ سے پیشتر آپ نے پند و موعظت اور خطاب و تقریر سے اپنے آپ کو محظوظ کیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے نعت نبی سن کر اپنے دل و دماغ کو تازہ کیا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے بیچ ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے. آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دو طرح کی اسپیشل طاقت بخشی ہے. ایک سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے اور ایک کرنے کی طاقت ہے. مثلاً آپ کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھ کو حرکت میں لاتے ہیں، منہ کو حرکت میں لاتے ہیں، یہ کرنا ہے. لیکن اس کام سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے کھانا کھانا ہے. تو کھانا کھانے کا تصور اور خیال آپ کو آیا،
یہ کسی اور طاقت نے کام کیا، اور پھر آپ جب کھانے لگے تو یہ کام کسی اور طاقت نے کیا ہے۔ دل اور دماغ اللہ نے دیا ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور ہاتھ پیر آنکھ ناک منہ کان دیا ہے اللہ نے کام کرنے کے لیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عقل کا کام اور ہے، اور ہاتھ اور پیر کوئی اور طاقت کرتی ہے، اور کرنے کا کام کوئی اور طاقت کرتی ہے۔ پہلے کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے ماننا ہوتا ہے۔ پہلے کسی چیز کو مانے گا، پھر اس کے بعد میں آدمی کوئی کام کرے گا۔ مثلا آپ نے کسی عالم کو یہاں تقریر کرنے کے لیے فون کیا تو پہلے آپ مان چکے ہوں گے کہ وہ تقریر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے فون کیا تو فون کرنا یہ کام ہوا، اور ان کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ وہ تقریر کرتے ہیں یہ ماننا ہوا۔ ماننا پہلے ہوتا ہے اور کرنا بعد میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بغیر مانے ہوئے کرتا ہے اس کے کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کرتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے محبوب، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ تو اب آخر وہ مومن کیوں نہیں ہیں جبکہ وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں؟ بلکہ ایک مقام پر فرمایا گیا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ اے میرے محبوب، تمہاری بارگاہ میں جب یہ نفاق والے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر پھر آگے قرآن ان کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین سب جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی نے بغیر مانے اگر زبان سے کلمہ پڑھا، بغیر مانے اگر نماز پڑھی، بغیر مانے اگر روزہ رکھا، بغیر مانے اگر حج کیا، بغیر مانے ہوئے زکوٰۃ ادا کی تو رب کی بارگاہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ماننا ضروری ہے، اس کے بعد پھر کرنے کا معاملہ آتا ہے۔ ماننا اصل ہے اور کرنا اس کی فرع ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ایک درخت ہے، آپ درخت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک چھپی ہوئی ہے اور ایک دکھ رہی ہے۔ جو چیز دکھ رہی ہے آپ اس کو برانچ کہتے ہیں، اس کو ڈالی کہتے ہیں، اس کو ٹہنی کہتے ہیں، اور جو چیز چھپی ہوئی ہے آپ اس کو جڑ کہتے ہیں۔ اگر ڈالی کو کاٹ دیا جائے، ٹہنیوں کو توڑ دیا جائے اور جڑ اس کی موجود ہو، بتائیے درخت موجود رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اس کے اندر پھر دوبارہ ڈالیوں کے نکلنے کی امید ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بے شک ہے، لیکن اگر جڑ کاٹ دی جائے تو جتنی پتیاں موجود رہتی ہیں
وہ سب सूख सूख करके जमीन पर गिर जाएंगी और दोबारा उसमें फूल पत्ती नहीं लग सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दरख्त में अहम किरदार दरख्त की शाखों का नहीं है बल्कि दरख्त की जड़ का है। इसी तरीके से एक है अकीदा और एक है अमल। अकीदे का ताल्लुक दिलो दिमाग से है और अमल का ताल्लुक हाथ और पैर से है। अकीदा पहले है और अमल बाद में है। अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त है और अमल में गड़बड़ी है तो उम्मीद है कि दोबारा फिर कभी न कभी उसमें फूल पत्ती आ सकती है। लेकिन अगर अकीदा गड़बड़ हो गया तो बज़ाहिर जितनी डाली दिख रही है एक दिन सब सूख करके नीचे आ जाएगी और उसका कोई नफा मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आदमी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो चाहे एक नहीं 50 वक्त की नमाज पढ़े। अगर आदमी का अकीदा गड़बड़ है तो एक महीने का नहीं चाहे पूरे साल का रोजा रखे, उसके रोजे और नमाज की रब की बारगाह में कोई हैसियत नहीं है। और अगर अकीदा दुरुस्त है, आदमी के अकीदे में फसाद और फतूर नहीं है तो अमल अगर थोड़ा भी होगा तो कुरान फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। आदमी अगर जर्रा बराबर भी नेकी रखता होगा, यानी अगर कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी होगा तो इंशाअल्लाह उसका नतीजा वो अपने माथे की आंखों से देखेगा। और वो नतीजा क्या होगा कि कमजोर से कमजोर ईमान वाला भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो दुनिया भर की नेकियां उसके दामन में बज़ाहिर हों लेकिन सब के सब क़यामत के दिन उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के में जलवा गरी फरमाई और 40 साल के बाद जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया, इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ घोटाला शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि रसूल पाक को 40 साल के बाद नबूवत मिली, 40 साल के बाद वो नबी बनाए गए। देखिए किस तरीके से उन्होंने डांडी मार दी और कैसे उन्होंने घपला कर लिया। मैं अपने यूपी की जबान में कभी कभी कहता हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी तौर पर कहीं चारा घोटाला होता है, कहीं ताबूत घोटाला होता है, कहीं कुछ घोटाला होता है, मगर कलमा पढ़ने वाले कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हदीस का घोटाला करते हैं। मतलब यह है कि हदीस तो सुनाते हैं मगर अपनी मनमानी उसकी तशरीह करके कौम को गुमराह करते हैं। रसूल पाक ने ये नहीं फरमाया कि मुझे 40 साल के बाद नबूवत मिली, बल्कि ये फरमाया गया कि आपने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। ऐलान फरमाना और है और किसी चीज का मिलना और है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नबूवत नहीं मिली, बल्कि आप तो उस वक्त भी नबी थे जब अभी आदम इस दुनिया में जलवा कर ही नहीं हुए थे। आदम तो अभी दुनिया में आ ही नहीं थे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, उठाइए हदीस की किताब और हदीस की बात आई है तो ये भी जहन में रखिए कि इसमें भी कुछ लोग गड़बड़ घोटाला करते हैं और कहते हैं बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ लिखा है, बुखारी शरीफ में दिखाओ कहाँ लिखा है। आप याद रखिए कि जो सिर्फ बुखारी शरीफ की रट लगाए तो समझ जाइए कि उसके दिल के अंदर कुछ न कुछ फतूर जरूर पाया जाता है। इसलिए कि सिर्फ बुखारी शरीफ ही हदीस की किताब नहीं है, बेशुमार किताबें हदीस की मौजूद हैं। आखिर बार बार वो बुखारी शरीफ ही का नाम क्यों लेता है? इसका मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता। आखिर दूसरी हदीस की किताबों को क्यों नहीं वो छूता है, उसे क्यों नहीं वो मानता है? वो जानता है कि अगर हम दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो हमारा अकीदा ज़ब हो जाएगा। वो ये जानता है कि अगर हम हदीस की दूसरी किताबों का नाम लेंगे तो
تو ہم قوم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے وہ بخاری شریف کا نام لیتا ہے۔ اور یہ میرے نوجوان بچے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کو اگر کہیں کوئی دیکھ لیتا ہے تو کہتا اچھا تم جلوس نکالتے ہو، جھنڈا لگاتے ہو، اپنی مسجدوں پر تم جھنڈے گاڑتے ہو، بتاؤ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ رسول پاک کا تم میلاد مناتے ہو، بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ تم کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہو، بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے؟ اب بیچارہ یہ مبہوت ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے اور فوراً اپنے عالم کے پاس آتا ہے، حضرت فلاں نے مجھ سے پوچھ لیا مگر میں جواب نہیں دے پایا، اس نے کہا بخاری شریف میں کہا ہے۔ حالانکہ یہ کراس کوئسچن کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس مقام پر یہ کراس کوئسچن نہیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ حضرت چلیے ٹھیک ہے، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ جلوس محمدی نکالنا بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے، لیکن حضرت ذرا آپ وہ حدیث بتا دیجئے جس میں رسول پاک نے اپنا جلوس نکالنے سے منع کیا ہے۔ آپ وہ حدیث بتا دیجئے جس میں رسول پاک نے اپنی امت کو منع کر دیا ہے کہ میرے نام کا جلسہ مت کرنا، میلاد النبی کی محفل مت سجانا۔ وہ حدیث ہم بخاری شریف کی بات نہیں کرتے ہیں، آپ کسی حدیث کی کتاب میں دکھا دیجئے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ مجھ پر کھڑے ہو کر کے سلام مت پڑھنا، حضور نے کہیں یہ فرمایا ہو کہ میرے نام کا تم کبھی جھنڈا نہ نکالنا۔ میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی مگر یہ جو لوگ بار بار بخاری شریف کا نام لیتے ہیں وہ ایک ضعیف تو ضعیف ہے، کوئی موضوع حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے جس میں رسول پاک نے فرمایا ہو کہ میرے نام کا جلوس مت نکالنا، میرے نام کا جھنڈا مت نکالنا، میرے نام پر تم محفل میلاد منعقد نہ کرنا۔ قیامت آ جائے گی مگر ایک حدیث ضعیف بھی ویسی نہیں دکھا سکتے ہیں، تو آپ ان سے کراس کوئسچن کیجئے، کہیں اگر ملے ایسے لوگ تو ان سے کہیے حضرت جی ذرا وہ حدیث ہم کو نوٹ کرا دیجئے جس میں حضور نے میلاد مصطفیٰ منانے سے ہم کو منع کیا ہو، وہ حدیث ذرا دکھا دیجئے جہاں رسول پاک نے ہمیں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنے سے منع کیا ہو، وہ حدیث ہم کو دکھا دیجئے جس میں رسول پاک نے محفل میلاد میں جھنڈیاں لگانے سے ہم کو منع کیا ہو، وہ حدیثیں دکھا دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر جا کر کے لوگوں کو بتا دیں۔ میں کہتا ہوں وہ حدیث تو نہیں دکھا پائیں گے، البتہ آپ اگر چاہیں تو ان کو دن میں تارے ضرور دکھا سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت آ جائے گی مگر وہ ایسی حدیث کہ جس میں رسول پاک نے اپنے ذکر سے لوگوں کو منع کیا ہو، بلکہ حدیث اٹھائیے، قرآن کی آیات اٹھائیے، الف لام میم تو الف لام میم ہے، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک اگر محبت کی نظر سے پڑھیے، تحقیق کی نظر سے پڑھیے، عشق رسالت کی نظر سے پڑھیے تو شاعر کا یہ شعر آپ کی زبان پر آ ہی جائے گا کہ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک یہ سب کے سب میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، رسول پاک کی عظمت کا اظہار ہے۔ الف لام میم کی سورہ سے لے کر کے والناس کی سورہ تک جس بھی کلمے کو آپ اٹھائیے ہر کلمے میں نبی کی عظمت کا آپ کو جلوہ نظر آئے گا، لیکن جو بے عشق محمد پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ رفیقان محترم، بخاری شریف کا ذکر آ گیا تھا، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی؟ بخاری شریف کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں بخاری شریف دکھائیے، بخاری شریف میں کہاں ہے؟ میں بخاری شریف ہی کو صرف نہیں مانتا، بخاری شریف کو بھی مانتا ہوں، مگر اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ ساری امت نے حدیث کی صرف ایک ہی کتاب کو نہیں مانا بلکہ بہت ساری کتابوں کو مانا ہے۔ اور اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں ہم تو صرف بخاری شریف کو مانتے ہیں تو آپ کہیے کہ اگر آپ بخاری شریف کو مانتے ہیں تو آئیے ہم بخاری شریف کے تعلق سے آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بخاری شریف کے لکھنے کا ارادہ فرمایا اور اسے لکھنا چاہا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ جب اپنے وطن سے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو آپ نے حج کے بعد سوچا کہ میرے ذہن میں، میری عقل میں، میرے دماغ میں، میرے دل میں جو بہت ساری رسول پاک کی حدیثیں موجود ہیں ان کو میں قلم بند کر دوں تاکہ آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے قلم لیا
کاغذ لیا، دوات لی اور پہنچ گئے مطاف میں۔ خانہ کعبہ کے سامنے حضرت امام بخاری جا کر بیٹھ گئے اور سوچا کہ لاؤ جو حدیث رسول مجھے یاد ہے میں اسے قلم بند کر دوں اور اسے کاپی پہ نوٹ کر دوں، مگر لکھنے سے پہلے خیال آیا بات کس کی لکھنے جا رہا ہوں، ارشاد کس کا نقل کرنے جا رہا ہوں، وہ محبوب جو ساری کائنات کا محبوب ہے، جس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی ہے، جو مسکرائے تو غمزدوں کے لیے راحت کا سامان بن جائے، جو محفل میں آئے تو اسے لالا زار بنا دے، جو گلیوں سے گزر جائے تو اسے معطر کر دے، جو باغ میں چلا جائے تو خزاں کو بہار میں تبدیل کر دے، ایسی عظیم ذات کی میں بات لکھنے جا رہا ہوں۔ ایسے نہیں لکھنا ہے۔ قلم رکھ دیا، کاغذ رکھ دیا، دوات رکھ دی، پہنچ گئے زمزم شریف کے پاس۔ آب زمزم سے آپ نے غسل فرمایا اور آنے کے بعد 2 رکعت آپ نے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ایک حدیث کو آپ نے قلم بند کیا اور اسے کاپی میں نوٹ کیا۔ اب جب دوسری حدیث لکھنا چاہتے ہیں تو پھر ذہن میں بات آتی ہے مصطفیٰ کی بات ہے، آقائے دو جہاں کا ارشاد ہے، اس کو لکھنے کے لیے ذرا اور اہتمام کر لیا جائے۔ اب دوسری حدیث لکھنی ہوئی تو پھر گئے زمزم شریف کے پاس اور پھر آپ نے غسل کیا، اور اس کے بعد میں آ کر پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھی۔ اس طریقے سے امام بخاری نے پوری بخاری شریف کی ایک ایک حدیث کو قلم بند کیا ہے۔ اس طرح سے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو لکھا ہے۔ آئیے تمام ان لوگوں کو آپ جمع کر لیجئے جو بخاری شریف اور بخاری شریف کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ذرا ہم کو ایک حدیث ایسی دکھا دیجئے جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے جا کر کے آب زمزم سے تم غسل کر لینا، میری حدیث کو لکھنے سے پہلے تم 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لینا۔ ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یہ سب کرنا۔ آخر امام بخاری نے کیوں کیا؟ جبکہ حدیث میں موجود نہیں ہے تو امام بخاری نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے کیوں آب زمزم کو استعمال کیا، کیوں 2 رکعت نماز نفل پڑھی؟ اس کا مطلب ہے ہر فعل کے لیے حدیث کو مت تلاش، تعظیم مصطفیٰ کے لیے اس خود اپنا راستہ متعین کر لیا کرتا ہے۔ نبی کی تعظیم کے لیے ہر بات پر دلیل کا مطالبہ مت کر۔ حضرت امام بخاری کے عمل کو دیکھ، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا، مگر امام بخاری نے نماز پڑھ کر حدیث لکھی تو قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ نبی کی تعظیم کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، محبت خود اس کے لیے دلیل متعین کر۔ اور جب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رف تیار کر لیا، پوری فائل جب تیار ہو گئی تو مکہ شریف سے لے کر وہ مدینہ منورہ چلے۔ مکہ سے کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے۔ کہاں چلے؟ مدینہ منورہ چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک کے روضے پر جانا یہ بدعت اور ناجائز نہیں ہے، یہ امام بخاری کا طریقہ ہے۔ اب اگر کوئی بخاری شریف کا نام لیتا ہے تو اس سے کہو تمہارے مولوی ابن تیمیہ نے تو لکھا ہے کہ کسی مزار شریف پر جانا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا نام لے کر اس نے لکھا ہے کہ روضہ رسول کی زیارت کو سفر کر کے جانا ناجائز و حرام ہے۔ بخاری شریف کی رٹ رکانے والوں سے جا کر کے آپ پوچھو کہ تمہارا پیر، تمہارا شیخ، تمہارا امام ابن تیمیہ تو لکھ رہا ہے کہ روضہ رسول پہ جانا حرام ہے، اور تو بخاری شریف کی رٹ لگاتا ہے۔ اور امام بخاری نے جب اپنی پوری کتاب کا مسودہ تیار کر لیا، رف تیار کر لیا، تو فیر کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ سے روضہ رسول پر جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم بخاری شریف کتاب کو مانتے ہو تو صرف زبان سے مانتے ہو، الحمدللہ ہم بخاری شریف کو دل سے مانتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ جب تم روضہ رسول پر جاؤ تو کس تصور سے جاؤ؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور پھر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث کو پڑھتے تھے اور اس کے بعد میں مراقبے میں چلے جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے اور آنکھ بند کر لیتے تھے۔ کیا عقیدہ تھا امام بخاری کا کہ یہ حدیث رسول ہے، میں ذرا رسول پاک کو سنا دوں۔ اور یاد رکھیے یہ روضہ رسول پر جا کر کے امام بخاری نے کیا ہے، ایسا نہیں کہ رسول پاک اپنی ظاہری حیات کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور حضرت امام بخاری نے جا کر بیان کیا ہے، بلکہ روضہ رسول پر حضرت امام بخاری نے حاضری دے کر کے ایک حدیث سنائی اور پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ اور یہ کہہ کر کے آنکھ بند کر لی، سر کو جھکا لیا، دامن پھیلا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لبوا ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ امام بخاری نے اپنے دامن کو پھیلا کر کے یہ بتا دیا، اے بخاری شریف کی رٹ لگانے والو، اگر تم رسول پاک سے مانگنے کو شرک کہو گے تو تمہارا بخاری شریف کا نام لینا رب کی بارگاہ میں کبھی معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ اہل سنت کے دامن میں وابستہ ہو جاؤ، یہاں سے تم کو یہ سبق ملے گا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سیدنا امام بخاری ایک حدیث پڑھ کر اور مراقبے میں چلے جاتے۔ بند کر دے اس لیے کہ بارش آ رہی ہے، بتائیے کیا ہو، جلدی سے بتائیے، اس لیے کہ تھوڑی دیر اور آپ ایسے بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیے، درود شریف پڑھ لیجئے اور تصور کر لیجئے گنبد خضرا کا اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پیش کر دیتے اور پھر سر جھکا لیتے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری ایک حدیث روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر سنا دیتے اور مراقبے میں چلے جاتے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ابھی ادھر سے جواب آئے گا، ابھی رسول پاک کی طرف سے جواب آئے گا، اور جب جواب دل میں آ جاتا تب امام بخاری اس کو رف سے فیئر کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلا امام بخاری کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، بلکہ امام بخاری کا عقیدہ وہ تھا جو بریلی کے رضا نے بتایا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ بھی عقیدہ امام بخاری نے اپنا بتا دیا کہ نبی چاہے قبر انور کے اندر ہو یا باہر ہو، ان سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں۔ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے بخاری شریف کو جمع فرمایا۔ ترمذی شریف کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ میں نے بخاری شریف کا ذکر کر کے یہ باتیں اس لیے رکھ دی کہ اگر کوئی غیر مقلد، کوئی وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہو، اگر کہے بخاری شریف میں کہاں ہے تو اسے کہو بھائی تم بخاری شریف کتاب کو مانتے ہو، امام بخاری کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، پہلے یہ بتاؤ۔ اس لیے کہ امام بخاری کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی قبر انور کے اندر زندہ ہے، اور تو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ